السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہماری 6 کلاس کے انگلش کی بک کا سیکنڈ چیپٹر ہے دا ریٹرن آف آئرن جائنٹ۔ یہ ایک فکشنل اسٹوری ہے۔ فکشنل کا معنی ہوتا ہے تصوراتی، امیجنری۔ آج ہم اس اسٹوری کو پڑھیں گے اور جانیں گے کہ اس اسٹوری میں کیا بتایا گیا ہے۔ اس اسٹوری کے رائٹر انگلینڈ کے ایک بہترین پوئٹ بھی ہیں جن کا نام ٹیڈ ہیوز ہے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی میں بتایا گیا ہے کہ ایک شام ایک کسان کا بیٹا جس کا نام ہوگرٹ بتایا گیا ہے، وہ ندی کے کنارے بیٹھ کر فشنگ کر رہا تھا۔ فشنگ سے مراد یعنی کہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ جب کافی رات ہو گئی تو اس نے فشنگ کرنا روک دیا اور پھر وہ اپنے گھر کی طرف چلا۔ وہ کچھ ہی آگے گیا تھا کہ اسے سمندر کی طرف سے کچھ آوازیں آنے لگیں، تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا پر کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا تو دوبارہ اسے آوازیں آئیں۔ اچانک اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے مڑ کر اونچائی پر موجود میدان کی طرف دیکھا جس کے پیچھے ایک پتھریلی چٹان موجود تھی اور سمندر بھی تھا جہاں اس نے 2 گرین لائٹس دیکھیں۔ اس نے سوچا کہ یہ لائٹس وہاں پر کیا کر رہی ہیں اور یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوگرٹ کو ایک بڑا سا ہیولا کہتے ہیں، ایک بڑا سا فگر، ایک بڑی سی کوئی مخلوق نظر آئی جو کہ سمندر سے نکل کر چٹان پر چڑھ رہی تھی۔ جب اس نے غور کیا تو اس کی آنکھیں کافی بڑی تھیں اور اسے سمجھ آ گیا کہ آئرن جائنٹ واپس آ گیا ہے۔ اس کی ہائٹ گھروں سے بھی لمبی تھی۔ وہ اپنی گھر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنے فادر یعنی کہ اپنے والد کو بتایا اس نے آئرن جائنٹ کو دیکھا ہے۔ اس کے فادر ڈر گئے۔ اس کی ماں بھی بہت خوفزدہ ہو گئی اور بہن جو چھوٹی تھی وہ بھی ڈر کے مارے رونے لگی۔ اس کے باپ نے اس پر یقین کیا، اپنے ساتھ اپنی گن لی، گھر سے باہر نکلا اور گھر کے دروازے باہر سے لاک کر دیے اور دوسرے فارمر یعنی دوسرے کسان کے پاس چلے گئے۔ لیکن اس کسان کے پاس جب گئے انہوں نے انہیں سارا واقعہ بتایا کہ ان کے بیٹے نے ایسا ایسا سب کچھ دیکھا ہے، تو اس کسان نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا اور ان کا مذاق اڑانے لگا کہ آئرن جائنٹ کیا بیوقوفوں والی باتیں ہیں۔ اب زیادہ رات ہو چکی تھی لیکن پھر بھی وہ دوسرے فارمر کے پاس گئے، دوسرے کسان کے پاس گئے۔ دوسرے کسان کے پاس جا کے سارا واقعہ انہوں نے بتایا۔ جب اسے بتایا تو اس نے ان پر یقین بھی کیا اور وہ تھوڑا ڈر بھی گیا۔ تو ان لوگوں نے آپس میں بات چیت کی کہ ہم کل دیکھیں گے کہ یہ آئرن جائنٹ کون ہے، تو اس کے پیروں کے نشان زمین پر تو ہوں گے۔ ہوگرٹ کے فادر واپس گاڑی میں بیٹھے، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی نکال کے باہر کی طرف آنے لگے تو انہوں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا جہاں پر ایک ٹریکٹر آدھا پڑا ہوا تھا، آدھا حصہ غائب تھا اور آدھا ٹریکٹر پڑا ہوا تھا۔ اور اتنی دیر میں دوسرا کسان بھی آ گیا۔ اس ٹریکٹر پر بڑے بڑے دانتوں کے نشان تھے۔ وہ دونوں کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھے، ایک دوسرے کو بہت الجھن میں دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو بہت خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر فارمر اپنے گھر کو بھاگ گیا، جس کے پاس وہ گئے تھے وہ اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا، اور ہوگرٹ کے جو والد تھے انہوں نے جلدی سے اپنی کار سٹارٹ کی اور اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ لیکن اگلی صبح تمام فارمرز، تمام جتنے بھی کسان تھے وہ چلانے لگے کہ ان کے ٹریکٹرز، ان کے ہل کہاں چلے گئے۔ اس ریجن یعنی کہ اس خطہ اور اس علاقے میں جتنے اسٹیل اور آئرن سے بنی ہوئی مشینریز تھی وہ ساری غائب تھی۔ غائب سے مراد آدھی آدھی پڑی ہوئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں گئی، مگر وہاں ایک کلو تھا، ان کو کلو ملا کہ ہر چیز آدھی آدھی غائب ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب آدھی آدھی غائب ہے تو پھر چوری تو ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر چوری ہوئی ہوتی تو پورا سامان غائب ہوتا۔ تو جیسے آدھا ویل پڑا ہوا تھا، آدھا ایکسل، آدھا مڈ گارڈ، تو یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے اور ان پہ بڑے بڑے دانتوں کے نشان بھی تھے۔ پھر انہیں ایک اور کلو ملا۔ وہ کیا تھا کہ ایک وہاں پہ جو گاؤں کی جو زمین ہوتی ہے وہ بہت نرم ہوتی ہے، ملائم ہوتی ہے، تو اس کے اوپر جب وہ چل رہا تھا، وہ ہیولا جو تھا وہ آئرن جائنٹ، تو اس کے پیروں کے نشان ساتھ ساتھ بنتے جا رہے تھے۔ تو ان نشانوں کو یہ فالو کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور یہاں پہ بتایا گیا کہ اس کے پیروں کا جو سائز بتایا گیا وہ ایک سنگل بیڈ جتنا بتایا گیا۔ تو وہ فالو کرتے کرتے گئے، تو جیسے ہی وہ آگے بڑھ رہے تھے تو وہ وہیں اسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ ہوگرٹ جو بچہ تھا، وہاں پہ جس فرسٹ ٹائم آئرن جائنٹ کو جہاں دیکھا تھا وہ وہاں چلا گیا۔ اور پھر جب وہ وہاں پہنچے تو وہ نشان سمندر کی طرف یعنی سمندر کی طرف جا رہے تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ وہاں پر جو آئرن جائنٹ تھا وہ اسی طرف جا رہا تھا اور وہیں پہ وہ پھسل گیا، اور واپس وہ دیو کامت چیز جو تھی وہ واپس سمندر کے اندر چلی گئی، اور اس طرح ہوگرٹ کے گاؤں والوں کو آئرن جائنٹ سے نجات مل گئی۔
اس چیپٹر کے حوالے سے مزید کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں یا پھر ای میل ایڈریس پر میل کر دیں. شکریہ.